الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سفر تھا جس کی وجہ سے کچھ بیان تاخیر سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ پھر لوگ ہمیشہ تاخیر ہی سے آتے ہیں۔ ابھی پہنچا ہی ہوں کہ میں بس گھر میں کپڑے تبدیل کر کے ممبر پہ آگے بیٹھ گیا ہوں۔ تو ارادہ تھا کہ جس ملک کا سفر تھا اس سے متعلق، کیونکہ ایک بہت ہمارے اسلاف کی یادگاریں ہیں وہاں پر، تو اسی سے متعلق کچھ بیان کیا جائے کہ وہاں کیا اسباق ملے۔ ازبکستان بہت قدیم شہر ہے، 2500 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے ازبکستان۔ پاکستان، اس کے بعد افغانستان، اس کے بعد ازبکستان۔ درمیان میں افغانستان اور ازبکستان کے درمیان میں ایک دریا ہے، بہت طویل دریا۔ بعض حضرات کہتے ہیں دنیا کا سب سے طویل، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن بہت طویل ہے، اور اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، بہت قدیم تاریخ ہے۔ ہم وہاں ایک جگہ پہ گئے تو عجائب گھر میں کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کتنے قبل مسیح۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کراچی میں ایک پہاڑی ہے، ایک پہاڑ ہے 5000 سال قبل مسیح۔ تو وہ ایک دم گھور کے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا بلکہ شاید 1 کروڑ سال پرانی تاریخ ہو اس کی، یعنی ایسی ایسی چیزیں ہم نے کراچی میں رکھی ہوئی ہیں۔ کہہ رہے ہیں وہ کون سی؟ میں نے کہا کٹی پہاڑی۔ تو ایک صاحب نے کہا بھائی وہ اتنی پرانی تاریخ؟ میں نے کہا ہر پہاڑ کروڑوں سال پرانا ہی ہے بھائی، یہ جو پہاڑ ہیں یہ کوئی بعد میں تھوڑی کسی نے ایجاد کیے ہیں۔ کچھ تو ٹیلے اگ آئے ہیں لیکن زیادہ تر پہاڑ اکثر وہی ہیں کہ جب سے زمین بنی ہے تقریباً اسی وقت سے ہیں۔ زلزلے سے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گئے ہوں گے لیکن ہیں تو وہی نا۔ تو میں نے کہا ہمارے ہاں جو پتھر ہے کروڑوں سال پرانے ہیں، تو پتھر تو بھائی کروڑوں سال پرانا ہی ہوتا ہے۔ تو اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ رشیا نے 1920 اور 25 کے درمیان جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو ان ملکوں پہ رشیا نے قبضہ کر لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا وطن، آپ نے پڑھی ہوگی جامع ترمذی، امام ترمذی کا وطن، صحیح مسلم کے مؤلف امام مسلم ابن حجاج، نام سنا ہوگا نا، لکھا ہوتا ہے رواہ مسلم۔ دارمی کا لفظ سنا ہوگا، فضائل اعمال میں اکثر دارمی، تو امام دارمی کی خبر بھی وہاں۔ فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہدایہ، برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے 13 سال روزہ رکھا لگاتار، ان کی خبر بھی وہیں۔ بڑے بڑے صوفیاء کرام، علماء، مشائخ، محدثین، فقہا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اسلام آیا مکہ اور مدینہ میں، لیکن اس کو پھیلانے میں، علمی خدمات میں عجمیوں کا کردار وہ عربوں سے کم نہیں ہے۔ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے، اہل عجم نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے عربی سب سے مستند حوالہ کس کا سمجھتے ہیں؟ رواہ البخاری۔ کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ ایک عجمی کا، جو عرب نہیں تھے۔ اس کے بعد مستند ترین کتاب صحیح مسلم، وہ بھی نیشا پور، ازبکستان کی ایک ریاست ہے نیشا
پور. پور کا تو لفظ ہی اجمی ہے نا خیر پور ہوتا ہے کہ نہیں ہے. افغانستان کی ریاستیں, بڑے بڑے محدثین یہاں, فاریاب افغانستان میں ہے, محمد ابن یوسف الفریابی. ہرات کا لفظ سنا ہوگا, ہرات محدثین کے ناموں میں الہروی بھی ہے ہرات کے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ کسی بھی عرب عالم کا کوئی بھی فتویٰ آ جائے تو فوراً دلیل دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے فتویٰ, یہ تو عرب نے دیا ہے, عربی. ٹھیک ہے, عرب کو بھی اللہ نے علم دیا ہے, مگر سب کچھ عرب کے پاس نہیں ہے. بڑی محنتیں کی ہیں اہل عجم نے. ہمارے ایک دوست نے سفر کے دوران ایک واقعہ سنایا کہ ایک انگریز مسلمان ہوا تبلیغ والوں کی محنت سے. تو ایک عرب تھا بیچارہ, عربوں میں متقی بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, لبرل بھی ہیں. تو ایک عربی نے اس کو کہا کہ تم اس جماعت میں وقت کیوں لگا رہے ہو, تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں صحیح دین سکھاتا ہوں. تو اس انگریز نے کہا کہ تم جو مجھے دین کی دعوت دے رہے ہو اس کے لیے تم نے کیا قربانی دی ہے, تم تو یہاں گھومنے پھرنے آئے تھے, تو تم نے کہا چلو ایک نیا مسلمان ہوا ہے تو اس طرف لے آؤ اس کو. اور اس انگریز نے کہا یہ جو شخص جس نے مجھے مسلمان کیا ہے یہ گاؤں دیہات کا آدمی اپنی بھینس بیچ کے آیا ہے یہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے. مقصد کسی قوم کی نفی نہیں ہے. عربوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے علامے ہیں, بڑے محدثین فقہا پیدا ہوئے ہیں, لیکن اجمی بھی خالی بولو بھائی نہیں. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا, اس کے نخرے بہت تھے. تو ایک دن استاذ نے اس سے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہو, لیکن ہم بھی خالی نہیں. اس کو طنز کیا تھوڑا سا کہ ہم بھی بالکل خالی ہم بھی نہیں ہیں, کبھی ہم بھی اللہ اللہ کر لیتے ہیں. بعض صوفی طلبہ ہوتے ہیں نا, صوفی, تو وہ پھر ان کا دماغ بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے استاذ کا جملہ یاد آتا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بہت پہنچے ہوئے ہو مگر ہم بھی خالی, ہم بھی کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عجم کی محنتیں کتنی ہیں. علمی خدمات, جہاد میں بڑی بڑی خدمات ہیں. خلافت عثمانیہ جو 700 سال قائم رہی ہے اور یورپ سے بیت المقدس کی بھی حفاظت کرتی رہی اور یورپ سے مسلمانوں کا دفاع کرتی رہی. جب تک خلافت عثمانیہ تھی کسی نے بوسنیا کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. رشیا نے ان ممالک پر قبضہ کا خیال بولے بھائی نہیں آیا. افغانستان میں روس کے داخلے کا تصور بھی نہیں تھا. جو خلیفہ تھا عثمانی اس سے یہودیوں نے اسرائیل مانگا, فلسطین مانگا. اس نے کہا کہ یہاں کی مٹی شاپر میں بھر کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا, تھیلے میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا. جب سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا بوسنیا میں بھی ظلم, اور ازبکستان, تاجکستان, یہ تمام ریاستیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں. اور تاریخ کا بدترین ظلم لوگوں نے بتایا, وہیں کے مقامی لوگوں نے. یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں ابھی, انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنا اسلام چھپا کے رکھا. میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا باہر کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم مسلمان ہو. کسی کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ لیا اس کی سزا قتل. اور خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو اتنی بھاری بھرکم رقمیں دی جاتی مخبری کرنے کی کہ بہت سے لوگ لالچ میں خفیہ ایجنسیوں میں بھرتی ہو گئے اور اپنے گھروں کی مخبریاں کرنے لگے. ایک وقت ایسا آیا کہ شوہر اپنا ایمان چھپا رہا ہے اپنی بیوی سے, بیوی اپنا ایمان چھپا رہی ہے اپنے شوہر سے, باپ ایمان چھپا رہا ہے اپنے بیٹے سے, بیٹا ایمان چھپا رہا ہے اپنے باپ سے کہ باپ کو پتہ چل گیا, باپ نہ کہیں اطلاع دے دے. ان حالات میں اس قوم نے 70 سال گزارے, پوری نسل ختم ہو گئی. آج دنیا میں ہر جگہ مسلمان کو دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. آپ دنیا کی اصل تاریخ اگر دنیا کو دکھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تلوار کا نشانہ, ظلم کا نشانہ سب سے زیادہ بننے والی قوم مسلمان ہے.
یہ تو وہ مظالم ہیں جن کی میڈیا نے کوریج نہیں کی ہے. چائنا کا ایک شہر ہے سنکیانگ, وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, میڈیا پہ اس کی کوریج. بولو بھائی, تو کوئی وہاں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو دنیا میں مانتا ہوں کہ سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سے غیر مسلم ممالک میں بہت آزادی ہے, لیکن بہت سے ممالک نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیے. تو اس قدر ظلم کہ کسی بچے کو کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا بسم اللہ سناؤ, اور پھر مزید اس قسم کے حربے استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب ہم سختیاں ختم کر رہے ہیں, جس نے دین کو فالو کرنا ہے وہ دین پر چل سکتا ہے, اجازت دے دی. اس کا مقصد کیا تھا کہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں. 3-4 سال صرف رپورٹیں تیار ہوتی رہی ہیں کہ اس آزادی میں کون نماز پڑھ رہا ہے, کون قرآن پڑھ رہا ہے, اور 4 سال کے بعد ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ہم وہاں گئے تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ عورتیں نظر آئیں, روڈوں پہ صفائیاں خواتین کر رہی ہیں. جو فٹ پاتھ پہ کلر کیا جاتا ہے تو مزدوروں کا کام ہے نا, مردوں کا. یہ کلر کون کر رہا ہے؟ خواتین. ہوٹلوں میں ملازمت خواتین. حتیٰ کہ بسوں میں جو ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے والی ہے وہ بھی خواتین. ہمیں تو مرد دے دیا انہوں نے, لیکن وہ بھی اکثر خواتین ہی ہوتی ہیں. اس کی بھی ہم نے تفتیش کی, یہ اتنی زیادہ خواتین, انہوں نے کہا ان کے مرد قتل ہو گئے. کیسے ظلم کیا؟ نمبر 1, پہلے رشیا نے ان کے مردوں کو قتل کیا, جوان مردوں کو قتل کیا بہت بڑی تعداد میں, بوڑھوں کو چھوڑ دیا. اور ان عورتوں سے نکاح کے لیے مرد نہیں تھا تو ان سے جبری زنا کیا گیا, ان سے اولادیں پیدا ہوئیں. ان اولادوں میں جنریشن گیپ بہت زیادہ, کیونکہ انہوں نے اپنے جوان باپ کو نہیں دیکھا. بہت سی خواتین کے حالات سن کے ایمان تازہ ہوا, جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں مگر انہوں نے اپنی اولادوں کا ایمان بچایا. انہوں نے بار بار اپنے بچوں کو باور کرایا کہ تم مسلمان ہو, مسلمان ہو, مسلمان ہو, مسلمان ہو. چھپ کے تعلیم دیتی رہیں. ایک خاتون جن کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا, ان کی کارگزاری سامنے آئی کہ پوری زندگی اپنے بچوں کو چھپ چھپ کے قرآن سکھاتی رہی, چھپ چھپ کے, اور موت کے وقت کلمہ پڑھا اور کہا کہ سب کو گواہ بنایا کہ میری موت کس پر ہو رہی ہے؟ ایمان پر. ہمیں اندازہ ہوا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت. ان حالات میں انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا کہ یہ مسلم ہے. آج یورپ میں لوگ عیاشی دیکھ کر جو ہمارے ینگ جنریشن جاتی ہے, اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ. نہیں کیا, یہ زندگی تو یہ ہے. جن کے دلوں میں ایمان کی قدر, ان کو 70 سال کا ظلم اور جبر بھی ایمان سے دور نہیں کر سکا. 70 سال اس قدر جبر. میں حیران ہوا, وہاں لوگوں نے بتایا کہ تہہ خانوں میں مدرسے قرآن جتنے بھی تھے جلا دیے گئے. کوئی ایک قرآن کی آیت بھی کہیں لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی, ایک قرآن کی آیت بھی. سب سے مصحف لے کے جلا دیے گئے. کہیں بھی پورے ملک میں قرآن نہیں. اب تو ہے الحمدللہ, تمام دینی کتابیں جلا دی گئیں, ختم. کوئی خدا نہیں ہے, بس نعرہ کیا تھا, کوئی خدا نہیں ہے. خواتین کو سر پہ چادر لینے پر پابندی, مرد کے لیے داڑھی پر پابندی. غامدی صاحب ہوتے تو بہت خوش ہوتے, وہ تو کہتے ہیں ویسے ہی یہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. پوری دنیا میں ہمیشہ سے مسلمان داڑھی رکھتے آئے ہیں. کوئی ولی اللہ بغیر داڑھی والا نہیں گزرا, کوئی پیغمبر بغیر داڑھی کے نہیں گزرا. ازبکستان میں یہودی ہیں, وہ بھی اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. جناب غامدی صاحب کو ان یہودیوں سے سبق لے لینا چاہیے.
یہودی کیوں داڑھی رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑھی مت کاٹنا. آج بھی لکھا ہوا ہے تورات میں. تو لوگوں نے تہخانوں میں قرآن کی تعلیم شروع کی سینہ بسینہ. جو حافظ قرآن تھے کوئی نسخہ نہیں تھا, سینہ بسینہ. اور بعض لوگوں نے جو قرآن تھے ان کو چمڑوں میں پیک کر کے کہیں دفن کر دیا کہ اللہ کبھی اچھے حالات لائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے. اس طرح سے مدرسوں کو آباد کیا گیا کہ تہخانے میں اور اوپر جو دیوار بنائی اس میں فحش تصاویر عورتوں کی اور شراب کی بوتلیں, تاکہ خفیہ ایجنسی کے لوگ آئیں تو یہ سمجھیں کہ یہ لبرل لوگ ہیں, یہ مذہبی گھرانہ نہیں ہے, کوئی ایک سینما گھر ہے اندر. اس طرح سے 70 سال کا وقت گزار کر اپنے ایمان اور علم کو محفوظ کیا اس قوم نے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو جو نوجوان یورپ جاتے ہیں, مختلف ملکوں میں جا کے وہاں کی عیاشی دیکھتے ہیں, تھوڑے دنوں میں ایمان سے کہتے ہیں یہ زندگی ہے. جن کو ایمان کی قدر ہے ان کو پتا ہے کہ اس سے بڑی دولت اللہ نے دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھی. اس سے بڑی دولت, اس کے لیے تو پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. دیکھو جو غیرت مند اولاد ہے وہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنا باپ ہے اس کو باپ ماننے سے انکار کر دے. کوئی صاحب آپ کے پاس آئیں, بولے 1 کروڑ روپے دوں گا, آپ کے والد کا نام ہے کچھ بھی نام ہے, ستار نام ہے فرض کرو, 1 کروڑ روپے دوں گا, شناختی کارڈ میں ولدیت چینج کر دو, اور دنیا کو کہو کہ یہ میرا ابا, بول لو نا بھائی, دنیا کو کہو کہ یہ میرے ابا نہیں ہے, یہ پڑوسی ہیں وہ میرے ابا ہیں. ذرا سی بھی غیرت ہوگی آپ مان لو گے؟ کوئی یہ کہے کہ یار تم ویسے کون سے ابا کی مانتے ہو ہیں, ہر وقت تو ابا اور تمہارا پھڈا ہی رہتا ہے, خدمت تو تم کرتے نہیں ہو, تمیز سے بات تو کرتے نہیں ہو, تو چینج ہی کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ چینج کر لو, ان کو ہٹا کے دوسرے والا ڈال دو. ذرا سی بھی غیرت ہوگی مان لے گا. میں سفر میں تھا, کسی صاحب نے قصہ سنایا, فون آیا شاید میرے پاس کہ وہ میرے ابا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, بڑا ظلم زیادتی کرتے ہیں, تو میں اب ان کی طرف سے طبیعت اچاٹ ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ مجھے جو ہے میرے سوتیلے باپ نے بڑی محبت دی, عزت سے پالا, تو اب میں اپنے سوتیلے ابا کی خدمت کرتا ہوں. کہیں طلاق ولاق ہو گئی ہوگی میاں بیوی میں, تو جو اوریجنل ابا ہیں اب میں ان کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوں. میں نے کہا اگر غیرت ہوتی تو یہ بات, بولو بھائی, میں نے کہا جس کو اللہ نے ابا بنا دیا نا, وہ چاہے جیسا بھی ہو, اس کے مقابلے میں نے کہا یہ تو ایسے ہو گیا کہ آپ کے ابا زیادہ خیال نہیں رکھ رہے تھے آپ کا, پڑوس میں جو بوڑھے میاں تھے وہ ہر وقت سلام دعا پوچھتے رہتے تھے, ہدیے, تو آپ نے اپنے والے کو عیدی سینٹر میں داخل کیا اور پڑوسیوں کو لا کے آپ نے گھر میں بٹھا دیا. ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. سب سے پہلے تو خونی رشتے ہیں. آپ کی ماں جس نے آپ کو جنا, پڑوسن بہت اچھا سلوک کرنے لگے, تو کیا اپنی اماں کو گھر سے نکال دو گے کہ وہ انٹی اتنی اچھی طریقے سے ملتی ہیں, میری اماں تو ہر وقت چمٹا گرم لے کے بیٹھی رہتی ہیں؟ بھائی اپنی اماں تو اپنی اماں ہے, جسم کا ٹکڑا تو اپنی اماں کا ہو, جسم کا ٹکڑے تو باپ کے ہو, اس کو اس کی خدمت کا صلہ دے دو. جو انٹی خدمت کر رہی ہیں ان کی کچھ گھریلو خدمت کر دیا کرو. جو آپ کے ابا کے علاوہ جو دوسرے بوڑھے میاں آپ کی خدمت کر رہے ہیں ان کی تھوڑی سی پاؤں دبا دیا کرو کبھی کبھار جا کے, لیکن اپنے ابا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو یاد رکھو, جیسے غیرت مند آدمی سب کچھ برداشت کر لے گا, ولدیت چینج نہیں کر سکتا اور باپ کا انکار بھی نہیں کرے گا کہ یہ میرا ابا نہیں ہے. اسی طرح غیرت مند آدمی اللہ کی نافرمانی اگر اس سے ہو بھی جائے تو اپنے خالق کا انکار, بولو بھائی, نہیں. کفر کیا ہے؟ اللہ کو اللہ نہ ماننا, اللہ کے وجود کا انکار کر دینا, یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دینا. آپ نے کہا یہ بھی میرا ابا ہے, یہ بھی ابا ہے, تو اوریجنل ابا کیا کہے گا؟ بولے گا پھر وہی تیرا ابا ہے, میں نہیں ہوں. عورت اپنے شوہر کے بارے میں کہ یہ بھی میرے میاں اور وہ بھی ہیں, تو جو اوریجنل شوہر ہوگا بولے گا آج سے اب تیرے وہی ہیں, میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ سربراہ ہے نا.
وہ شرکت برداشت نہیں کرتا جو سربراہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد, اماں اگر کہے, اماں بھی ایک سربراہ ہے نا بچے کے لیے. بچہ کہے کہ یہ میری اماں, وہ بھی اماں کہے گی پھر وہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابھی سفر میں کہ میری جو بچوں کی سوتیلی ماں ہے وہ میرے بچوں سے اتنا اچھا سلوک کرتی ہے کہ میرے بچے اسی کی طرف مائل ہیں, اپنی اماں کو تو کی طرف مائل نہیں ہے. میں نے کہا یہ غلط تربیت کر رہے ہو آپ, غلط تربیت. سوتیلی ماں جتنا بھی اچھا سلوک کرے اس کا شکریہ ادا کرو, لیکن بچوں کو پہلے کیا سکھاؤ کہ بیٹا جو اوریجنل ماں ہے ادب تم نے زیادہ اسی کا کرنا ہے. یہ اللہ اس کے رسول کے حکام. کہہ رہے وہ بھی تو ایک قسم کی ماں ہے. میں نے کہا ایک قسم کی ہے جو اوریجنل کا آلٹرنیٹ. میں نے کہا ایسا تھوڑی کوئی محلے کی چمونی آپ آ کے آپ کے بچوں کی خدمت شروع کر دیں تو آپ اپنے بچوں کو بولو اماں کو چھوڑو اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤ. تو بچوں کو ماں اور باپ تو پہلے سکھانا پڑے گا. یہ اماں ہے چاہے جیسی مرضی ہو, اور یہ ابا ہے چاہے جیسا مرضی ہو, یہ بڑا بھائی ہے چاہے جیسا مرضی ہو, یہ بہن ہے چاہے, یہ پہلے ہے باقی سب بعد میں. میں نے کہا دیکھو ان بچوں کی اوریجنل اماں مرے گی تو ان کو وراثت ملے گی, وہ جو اچھا سلوک کر رہی ہے اس کے مرنے پر ان کو وراثت نہیں ملے گی. شریعت یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے چونکہ بہت اچھا سلوک کیا تو ان کے مرنے کے بعد ان کی وراثت اس کو دے دو, یا ان بچوں کی وراثت اس کو دے دو. بھائی کیا ہو گیا؟ اگر کوئی صاحب آپ سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ کو ٹوٹ کے عشق ہو گیا ان سے, تو مرنے کے بعد وراثت اس کو ملے گی؟ وراثت اسی کو ملے گی جو آپ کے اوریجنل ابا. کیا خیال ہے؟ اسی کو ملے گی, کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. دیکھیں صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو انصار نے ان کو گلے لگایا, اپنی جائیدادیں ان کو دے دیں. ایسی محبت اور مواخات کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جو انصار اور مہاجر صحابہ کے درمیان قائم ہوئی ہے. تو اس سے بعض صحابہ کو یہ وہم ہوا کہ انہوں نے ہم پہ اتنا لوٹایا, اتنا خرچ کیا, ہم مریں گے تو وراثت بھی انہیں کو جائے گی. قرآن نے کہا نا 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 نا, یہ تمہارے دوست ہیں, محبوب ہیں, لیکن یاد رکھو اولو الارحام جو خونی رشتہ ہے اللہ کی نظر میں وہ ان پر مقدم ہے. وہ خونی رشتہ جو مکہ میں تھے اس کو اللہ کیا کر رہا ہے؟ ان رشتوں پر مقدم. اسلام میں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے. فرشتوں کے ہاں رشتے نہیں ہوتے. فرشتے نہ کسی کے ماموں, نہ چچا, نہ خالہ, نہ پھپھو, وہ دوست ہوتے ہیں. انسانوں میں دوستی ایک الگ چیز ہے اور رشتہ داری ایک, بولتے کیوں نہیں بھائی, الگ چیز. غیر مسلموں کے ہاں دوستی کی بیس پر تعلق ہوتا ہے, رشتوں کی بیس پہ ختم ہوتا جا رہا ہے ان کے ہاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابا کیسے ہی ہوں تو ابا کا انکار تھوڑی کرے گا کوئی. غیرت مند آدمی ہو کہے گا یار بغیر باپ کے کون ہوتا ہے. تو یاد رکھو ذرا سی بھی غیرت ہو, انسان کیسا مرضی نالائق ہو جائے, اپنے خدا اور اپنے رب کے وجود کا انکار نہیں کرتا. تو کیسے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, وہ اللہ اس میں شک کروں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. کیا میرے کیا کہتے تھے کہ کوئی اللہ نہیں ہے, خود سے بنی ہے. کل کسی نے فیس بک پہ ایک بہت اچھا کلپ بھیجا کہ ایتھیس سے سوال کیا جا رہا ہے مختلف انگریزوں سے کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو انہوں نے ایک البم دکھائی جس میں تصویریں. اس نے اس انگریزوں سے سوال کیا کہ یہ تصویریں خود سے بن سکتی ہیں؟ یہ کتاب جس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں اور تحریریں ہیں. اس نے کہا نہیں, اس کا کوئی رائٹر ہے. تو وہ ڈی این اے کی طرف آ گیا کہ دیکھو ڈی این اے جو ہے یہ بھی تو ایک کتاب ہے نا جس میں انسان کی تمام خصوصیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں, یہ خود سے کیسے بن گئی؟ تو میرا ذہن اس طرف گیا, میں نے کہا اس کو اور آسان کر کے پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ مردہ تصویریں خود سے بن گئی اور یہ زندہ تصویر چلتی پھرتی دیکھتی, یعنی یہ جو کتاب کی تصویریں ہیں انسانوں کی جو پینٹر نے ہاتھ سے بنائی ہیں, ان کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ یہ کلر اتفاق سے, بولتے کیوں نہیں, اتفاق سے نہیں جوڑ سکتے. یہ کلر جو ایک جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کروڑوں سال میں بھی اتفاق سے آنکھ ناک کان کی شکل میں تبدیل نہیں ہو سکتے. اور یہ تیری شکل آنکھ ناک کان یہ اتفاق سے وجود میں آ گئی.
اور آنکھ بھی مصنوعی نہیں، دیکھتی آنکھ، سنتے کان، سونگتی ناک، بولتی زبان، سوچتا دماغ، یہ خود سے وجود میں آ گیا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا، کیا کریں. بے جان تصویریں وہ کروڑوں سال بھی ارتقاء کے مراحل طے کر کے ایک آنکھ بھی نہیں بنی ہے بھائی. ارے بھائی ایک آنکھ بنی ہوئی ہو کسی کی، آپ کسی ایتھیسٹ سے بولو کہ یہ کیسے بنی، وہ کہے گا کھربوں سال کلر کے ڈبے گھومتے رہے اور جا کے ایسا ہو گیا. وہ بھی نہیں مانے گا، آپ بھی نہیں مانو گے. تو آپ کو وہ کلر کے ڈبے جس نے ایک بے جان تصویر کو بنایا، وہ تو کمبختوں خود نہیں بن سکتے. اور جس دماغ سے تو سوچ رہا ہے اس کی تصویر، دماغ کی بھی ایک تصویر ہوتی ہے، آنکھوں کی بھی تصویر ہے، پلکوں کی بھی تصویر ہے، ناک، کان، دل. قرآن میں کہا نا سورہ انفطار میں فَسَوَّاكَ، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا. یہ تصویر اتفاق سے وجود میں آ رہی ہے، جو دیکھ بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ ایک ہفتے کا جو ناغہ ہوا نا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا. تو اس لیے میرے بھائی گناہگار ہونا الگ بات ہے، مگر اپنے خالق کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، بہت بڑی. اکفرت بالذی خلقک من تراب، اللہ کا خطاب کا انداز دیکھو. کہہ رہے کیا تو انکار کر رہا ہے اس خدا کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا. مٹی سے کوئی پتلا بنا ہوا ہو، کوئی سائنسدان کہے گا کروڑوں سال کے بعد یہ بت وجود میں آ گیا. ایک بت بھی دنیا میں بے جان ایسا نہیں ہے جو خود سے وجود میں آیا ہو. یہ چلتا پھرتا پتلا جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، یہ ارتقائی مراحل طے کر کے خود سے بن گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے آقا فرتا، تجھے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو ان سائنسدانوں کی باتوں میں آ رہا ہے. ہماری لمس یونیورسٹیوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے ارتقاء، اور پاگل ہے. اسی نظریے کو پروفیسر پڑھا بھی رہا ہے اور طلبہ سن بھی رہے ہیں. کوئی ایک اعتراض نہیں کرتا کہ پروفیسر صاحب یہ کتاب جس میں یہ نظریہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب کے صفحات وجود میں نہیں آ سکتے، اور یہ پروفیسر صاحب تم اتفاق سے وجود میں آ کے اور یہ ہمیں یہ خود سے وجود میں آ گئے اور ہمیں یہ احمقانہ باتیں سکھا رہے ہو. اللہ نہیں چھوڑے گا، یاد رکھو، اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ سب سے پہلے اس قیامت میں سوال کس کے بارے میں کرے گا؟ فزکس اور کیمسٹری کی جو مساوات ہیں، جو ایکویشنز ہیں، ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اللہ قیامت کے دن. سب سے پہلے کہے گا کہ جس نے پیدا کیا تھا اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. دیکھو والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں. اگر بچہ بدتمیز بن جائے، ابا اماں کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے، تو والدین کیا کہتے ہیں؟ اتنی اچھی تعلیم کا کیا فائدہ کہ ہمارا تو ادب، بولتے کیوں نہیں بھائی، کر ہی نہیں رہا.